خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے پیسہ، لیکن صرف پیسہ نہیں بلکہ وہ خاص اصول، وہ قوانین جو رچرڈ ٹیمپلر نے اپنی کتاب دی رولز آف منی میں بتائے ہیں۔ جی، ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ بالکل، تو آج ہم اسی کتاب پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، کچھ خاص نکات نکالیں گے جو شاید مالی کامیابی کی راہ دکھا سکیں۔ صحیح۔ یہ کتاب عملی مشوروں سے بھری ہوئی ہے اور کچھ خیالات تو ایسے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہاں نا، تو آج کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ پیسے کے بارے میں ہماری سوچ ہماری مالی حالت پر کیسے اثر ڈالتی ہے، اور وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو ایک بہتر مالی مستقبل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ گفتگو کو۔ جی، سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی خیال جس پر یہ کتاب مجھے لگتا ہے قائم ہے، وہ کون سا؟ کہ دولت مند بننا یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ ٹیمپلر کہتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی؟ ہاں، کوئی بھی، اگر صحیح طریقے سے کوشش کی جائے۔ پیسہ امتیاز نہیں کرتا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر؟ وہیں تو مسئلہ ہے۔ ٹیمپلر کہتے ہیں کہ اصل رکاوٹ اکثر باہر نہیں ہوتی، اندر ہوتی ہے۔ جی، ہمارے اپنے اندر، ہماری سوچ، ہماری غلط فہمیاں۔ یہ رول 7 والی بات بھی ہے نا؟ بالکل، رول 7 اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اکثر خود ہی اپنے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو خواہش ہوتی ہے کہ ہاں مالی حالت بہتر ہو، زیادہ پیسہ ہو، لیکن دوسری طرف ہمارے ذہن میں کچھ ایسے پکے خیالات ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس لائق ہی نہیں، یا پیسہ تو صرف برے طریقوں سے ہی آتا ہے، یا شاید یہ کہ میری قسمت میں دولت نہیں لکھی۔ اچھا، یہ وہ آپ کہہ لیں انجانے میں لکھے گئے اسکرپٹس ہیں جن پر ہم عمل کرتے رہتے ہیں، خود کو اہل ہی نہیں سمجھتے دولت کے۔ تو مسئلہ پیسے کی کمی کا اتنا نہیں جتنا اس سوچ کا ہے جو پیسے کو آنے نہیں دیتی، یا غلط سوچ ہے جو اسے دور رکھتی ہے؟ کافی حد تک، اور رول 7 اسی کی جڑ تک جاتا ہے۔ ہم سب پیسے کے بارے میں کچھ کہانیاں سن کر بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، والدین سے، ماحول سے۔ جی، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، یا زیادہ کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ان میں سے کچھ باتیں اپنی جگہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر یہ صرف بہانے بن جاتے ہیں کوشش نہ کرنے کے۔ تو ان پر سوال اٹھانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ کیا یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یا صرف سنی سنائی بات؟ جو عقائد بے بنیاد ہیں یا آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے، انہیں ذہن سے نکالنا پہلا قدم ہے۔ تو پہلا کام ہوا اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا، ان دیواروں کو پہچاننا جو ہم نے خود کھڑی کر رکھی ہیں۔ جی، لیکن اگر کوئی یہ دیواریں گرا بھی دے تو پھر کیا؟ صرف سوچ بدلنے سے تو جیب نہیں بھرتی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے ٹیمپلر فوراً رول 2 پر آتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ آپ کے لیے دولت کا مطلب کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی ہاں، ہر کسی کے لیے دولت کا مطلب مختلف ہوتا ہے۔ کیا یہ بینک میں ایک خاص رقم ہے، کوئی بڑا سا گھر، یا شاید صرف ذہنی سکون کہ کل کی فکر نہ ہو؟ وہ کتاب میں مثال تھی نا ان کے دوست کی۔ ہاں، جو کہتا تھا کہ اصل دولت مندی یہ ہے کہ آپ کے سرمایے کا جو سود آئے، اس سود پر آپ آرام سے جی سکیں۔ واہ! تو یہ مثال بتاتی ہے کہ دولت کتنی سبجیکٹیو یعنی ذاتی چیز ہے۔ جب تک یہ واضح نہ ہو، ہم بس بھٹکتے رہیں گے۔ ٹھیک، تو پہلے تعریف طے کی، پھر آتا ہے رول 3، واضح مقاصد طے کرنا۔ اہداف، گولز۔ بالکل، صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ کتنا امیر، کب تک، کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ یعنی ایک پلان۔ جی، ایک روڈ میپ۔ جیسے میں 40 سال کی عمر تک کروڑ پتی بنوں گا، یا اگلے 5 سال میں اتنی بچت کروں گا کہ اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ اور یہ مقاصد حقیقت پسندانہ بھی ہونے چاہیے، ہے نا؟ ہوائی کلے نہ ہو۔ بالکل، ایماندارانہ، قابل حصول۔ اور پھر ایک اور گہری بات آتی ہے رول 9 میں۔ وہ کیا ہے؟ یہ جاننا ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے ہی کیوں، اس مقصد کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ اچھا، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر ہم پیسہ ان چیزوں کے لیے چاہتے ہیں جو پیسہ شاید نہیں دے سکتا۔ مثلاً عزت، قبولیت، تنہائی سے نجات، یا شاید مکمل آزادی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو یہ سب مل جائے گا، لیکن شاید ایسا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ پیسہ آسانی لا سکتا ہے، وقت خرید سکتا ہے، مواقع دے سکتا ہے، لیکن رشتے، صحت، اندر کا سکون، یہ شاید پیسے سے نہیں ملتے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں پیسہ اصل میں کیوں چاہیے، تو شاید ہم پیسے سے غیر حقیقی امیدیں نہ لگائیں،
اور ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کسی اور طرح سے ملے گا، اور پیسہ اس سفر میں صرف ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو سوچ ٹھیک کی، تعریف واضح کی، مقصد بنایا، وجہ بھی سمجھ لی، لیکن اب عمل کا وقت آتا ہے۔ جی، اور یہاں ٹیمپلر تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ رول 5 کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ امیر اس لیے نہیں بنتے کیونکہ وہ سست ہیں۔ اوہ، یہ تو سیدھی بات ہوئی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں خواہش تو سب کرتے ہیں، لیکن جو سخت محنت درکار ہے اس سے کتراتے ہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی، بل گیٹس، رچرڈ برانسن وغیرہ۔ جی، کہ یہ لوگ انتہائی محنتی ہیں۔ اور یہ محنت صرف جسمانی نہیں، ذہنی بھی ہے، مسلسل سیکھنا، حالات کے مطابق ڈھلنا، خطرہ مول لینا۔ صحیح، لیکن صرف محنت بھی شاید کافی نہیں۔ نہیں، اس کے ساتھ آتا ہے رول 6، حقیقت کا سامنا کرنا۔ یعنی اپنی مالی حالت کو ایمانداری سے دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا۔ اگر قرض ہے تو کتنا ہے، خرچے کتنے ہیں، آمدنی کتنی ہے۔ اچھا۔ بہت سے لوگ اس سچائی سے بھاگتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ مسئلہ خود ہی غائب ہو جائے گا، جو کہ ہوتا نہیں۔ کبھی نہیں۔ مسائل کو سمجھنا اور پھر انہیں حل کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، اپنی فضول خرچیوں کو ماننا پڑتا ہے، بچت کے اہداف بنانے پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت کا سامنا والی بات رول 7 سے بھی جڑی ہے نا، جو عقائد کی بات کرتا ہے؟ بالکل جڑی ہے۔ اگر ہم مان کر بیٹھے ہیں کہ میں تو بچت کر ہی نہیں سکتا، تو ہم کبھی اپنے خرچوں کا ٹھیک سے جائزہ ہی نہیں لیں گے۔ یقیناً ہم اپنی بنائی ہوئی کہانی میں ہی پھنسے رہیں گے۔ یہ عقیدے ہمارے عمل پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ نے مان لیا ہے کہ پیسہ کمانا بری بات ہے، تو آپ لاشعوری طور پر ایسے فیصلے کریں گے جو آپ کو پیسے سے دور رکھیں۔ مثلاً؟ شاید آپ تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہوئے جھجکیں گے، کم مانگ لیں گے، یا سرمایہ کاری کے اچھے موقعوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ان عقیدوں کو چیلنج کرنا صرف ایک ذہنی ورزش نہیں ہے، یہ آپ کے مالی رویے کو بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سوچ، مقصد، تعریف، محنت، حقیقت پسندی اور عقائد کی بات کی۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جی۔ ایک دلچسپ خیال رول 8 میں ہے کہ دولت کوئی انعام نہیں ہے جو کوئی کمیٹی آپ کی اچھائی دیکھ کر آپ کو دیتی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف نتیجہ ہے آپ کی کوششوں کا، آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کے فیصلوں کا۔ نتیجہ، آؤٹ کم۔ ہاں۔ وہ مثال تھی نا کتاب میں گاڑی دھونے والے کی جو $2000 لیتا تھا۔ جی، یاد ہے۔ تو اس کی کمائی اس کی مارکیٹنگ اور مہارت کا نتیجہ تھی، نہ کہ اس بات کا سرٹیفکیٹ کہ وہ $2000 ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، کیونکہ یہ میں حقدار ہوں والی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں میں اتنی محنت کرتی ہوں، میں اس سے زیادہ کی حقدار ہوں۔ شاید ہوں بھی، لیکن مارکیٹ یا نظام حقدار ہونے کی بنیاد پر نہیں چلتا، وہ قدر، ویلیو، طلب اور رسد کی بنیاد پر چلتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہمیں زیادہ عملی بناتا ہے، کم جذباتی۔ بالکل، پیسے کمانے کی طرف ایک زیادہ پریکٹیکل اپروچ ملتی ہے۔ لیکن اس عملی رویے میں کہیں ہم خوشی اور سکون کو تو نہیں کھو دیتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور رول 15 اسی پر بات کرتا ہے۔ پیسے اور خوشی کا تعلق؟ جی، ٹیمپلر واضح کرتے ہیں کہ پیسہ براہ راست خوشی نہیں خرید سکتا۔ نہیں خرید سکتا؟ نہیں۔ ہاں، یہ دکھ درد کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، آپشنز دے سکتا ہے، زندگی آسان بنا سکتا ہے، لیکن خوشی کی گارنٹی وہ نہیں۔ وہ لاٹری جیتنے والوں کی مثالیں دیتے ہیں نا؟ جی، کہ کئی لوگ امیر ہو کر بھی پہلے سے زیادہ تنہا اور ناخوش ہو جاتے ہیں، دوست چھوٹ جاتے ہیں، پرانی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ تو پھر توازن کیسے رکھا جائے؟ اس کے لیے رول 13 بہت اہم ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں، اپنے کام سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، اور رات کو سکون کی نیند بھی سو سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ممکن ہیں؟ جی، اگر پیسہ کمانے کی دوڑ میں آپ کی نیند اڑ گئی ہے، آپ ہر وقت پریشان ہیں، یا آپ اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں، جیسا کہ رول 14 منع کرتا ہے، غلط یا غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانا۔ بالکل۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹیمپلر کے مطابق آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ یعنی دولت کی قیمت آپ کی صحت، سکون یا ایمان نہیں ہونی چاہیے۔ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت متوازن نظریہ ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے، لیکن اندھا دھند نہیں۔ جی۔ اچھا، پھر ایک اور قدم ہے امیروں کی طرح سوچنا،
رول 17، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف ان جیسا بینک بیلنس ہونا نہیں ہے۔ تو پھر؟ اس کا مطلب ان کی ترجیحات کو سمجھنا ہے، وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ کن چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ مثلاً وہ خبروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا وہ صرف کھیل یا تفریح کی خبریں پڑھتے ہیں یا مالیاتی خبروں اور کاروباری حصوں پر بھی نظر رکھتے ہیں؟ اچھا، وہ کن چیزوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں؟ صرف پیسے کی نہیں، اپنے وقت کی، اپنے علم کی۔ وہ رسک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہار ماننے کے بجائے سیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی پیسے کو ایک سنجیدہ مضمون سمجھنا، اسے سیکھنا، اس پر بات کرنا۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہے رول 71، منی مینٹرز کا تصور۔ یعنی ایسے کامیاب لوگ جن سے رہنمائی لی جا سکے؟ جی، ان سے سیکھنا جو پہلے ہی وہ کر چکے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سیکھنے کے بجائے اکثر لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ رول 18 کا نقطہ ہے نا، دوسروں کی دولت سے جلنا۔ ہاں، اور یہ بہت عام ہے، خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں ہر کوئی اپنی بہترین زندگی دکھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ٹیمپلر کہتے ہیں کہ حسد ایک بالکل بیکار جذبہ ہے۔ یہ صرف آپ کی توانائی ضائع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دوسروں کی کامیابی تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی محنت، قربانیاں، رسک، ناکامیاں، وہ سب نظر نہیں آتا۔ صحیح، ہمیں صرف چمکتا ہوا نتیجہ دکھتا ہے۔ جی، تو حسد کرنے کے بجائے اگر ان سے پریرنا لی جائے، پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیسے کیا، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہر کسی کا سفر، اس کی کہانی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کرنے کے لیے سوچ بدلنا، محنت کرنا، سیکھنا، حسد سے بچنا، اس کے لیے تو زبردست قسم کا ضابط نفس یعنی سیلف کنٹرول چاہیے ہوگا۔ بالکل، رول 19 یہی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ خود کو منظم کرنا، خود پر قابو رکھنا، یہ پیسے کو سنبھالنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ کیا آپ میں وہ نظم و ضبط ہے، وہ قوت ارادی، وہ توجہ جو دولت مند بننے کے لیے درکار ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ یہ واقعی بڑا چیلنج ہے، شاید سب سے بڑا۔ اور اسی نظم و ضبط کا اہم حصہ ہے رول 10۔ وہ کیا ہے؟ پیسہ پیسے کو بناتا ہے، منی میکس منی۔ یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ، مرکب سود والا تصور؟ ہاں، بنیادی طور پر وہی۔ بہت زیادہ پیچیدگی میں جائیں بغیر اس کا مطلب ہے تھوڑا سا پیسہ بچانا اور اسے ایسی جگہ لگانا جہاں وہ خود بھی کمانا شروع کر دے، بڑھنا شروع کر دے۔ وہ خرگوش فارم والی مثال تھی نا کتاب میں۔ جی، کہ اگر آپ نے سارے خرگوش فوراً پکا کر کھا لیے تو نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ کو کچھ خرگوش بچانے ہوں گے تاکہ وہ اور خرگوش پیدا کر سکیں۔ تو یہ لانگ ٹرم سوچ ہے۔ بالکل، یہ فوری لذت، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے خلاف جاتی ہے، اور اس کے لیے نظم و ضبط چاہیے۔ آج تھوڑا خرچ کم کرنا تاکہ کل زیادہ ہو۔ سمجھ گئی۔ اور پھر اتنے سارے اصول جاننے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے بعد، ایک آخری اور شاید سب سے اہم قدم، رول 69۔ جی، صرف کتاب پڑھنا یا یہ باتیں سن لینا کافی نہیں، عمل کرنا ہوگا۔ بالکل، علم کو عمل میں لانا ہی اصل تبدیلی لاتا ہے۔ اپنے رویے کو بدلنا، اپنی عادتوں کو بدلنا، یہاں تک کہ پیسے کے بارے میں اپنی گفتگو کے انداز کو بھی بدلنا۔ گفتگو کا انداز کیسے؟ اگر ہم اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، ہائے پیسے نہیں ہیں، قسمت ہی خراب ہے، مہنگائی بہت ہے، تو شاید ہم نے ابھی تک پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ ایک پراعتماد رویہ اپنانا کہ ہاں، میں اپنی مالی حالت بہتر کر سکتا ہوں، سکتی ہیں۔ یعنی صرف جاننا نہیں، ماننا اور پھر کرنا۔ ایگزیکٹلی، یہ کتاب صرف معلومات نہیں دیتی، یہ عمل کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کی مالی زندگی آپ کے اختیار میں آ سکتی ہے اگر آپ ذمہ داری لیں اور ان اصولوں پر چلیں۔ یہ ایک فعال عمل ہے، صرف پڑھنا نہیں۔ تو یہ تھیں رچرڈ ٹیمپلر کی دی رولز آف منی سے نکالی گئیں کچھ اہم باتیں۔ ہم نے دیکھا کہ دولت کا سفر باہر سے زیادہ اندر سے شروع ہوتا ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے عقائد سے، دولت کی ہماری اپنی تعریف سے۔ اور پھر یہ محنت، حقیقت پسندی، نظم و ضبط اور مسلسل سیکھنے کا عمل ہے۔ یہ کوئی جلدی امیر بننے کی اسکیم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک طرز زندگی اپنانے کی بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال جو شاید ہر سننے والے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، وہ یہ ہے، جی، اگر دولت واقعی ہماری سوچ اور ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، تو وہ کون سی ایک سوچ یا عادت ہے جسے آج تبدیل کر کے میں اپنے مالی سفر کا آغاز بہتر سمت میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ واہ! شاید جواب ہر کسی کے لیے مختلف ہو، لیکن یہ سوال پوچھنا خود ہی پہلا قدم ہو سکتا ہے، سوچ کی تبدیلی اور عمل کی طرف پہلا قدم۔